شیخ سے وفاداری. ایک کڑوی اور سچی بات کہہ دوں اگر اجازت ہو، اس کے بعد نعت پڑھوں گا پھر رخصت. لوگ خلافتیں لیتے ہیں، سبھی سلسلوں میں لیتے ہیں، ہمارے وہاں بھی لیتے ہیں، لیکن خلافت کا مقصد ہوتا ہے مشن کو آگے بڑھانا، پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہوتا. توجہ، حضرت خلیفہ شیخ الہند شیرو شاہ وقاری مداری کی ایک کوالٹی، آپ نے اپنا ذریعہ معاش خلافت کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی جیب سے خرچ کر کے لوگوں کو مکن پور بھی دکھایا، لوگوں کو بابا مان کا دربار بھی دکھایا، لوگوں کو حضور سرکار سیدنا محب علی شاہ لنگری سلطان کا دربار بھی دکھایا، اور لوگوں کو اپنے دادا پیر حضور ابو الوقار کلب علی کا بھی دربار دکھایا، ان کا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق معید، دم مدار، سادات مکن پور شریف. اور ایک کوالٹی وفاداری کی کوالٹی. خلافت لے لی صاحب، اور اس کے بعد خلیفہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری خلافت پیر صاحب کے پاس اتنی عقل، اتنی زیادہ عقل. لیکن شیرو شاہ وقاری مداری کی کوالٹی، خاندان ابو الوقار کا اگر بچہ بھی دکھ جائے اس کے بھی ہاتھ کو پکڑا، چوما اور کہا یہ میرے پیر کے گھر کا بچہ ہے. حضور نظام الدین اولیاء کا دربار لگا ہوا ہے، تمام مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. مریدوں نے کہا آخر یہ بار بار کھڑا ہونا بیٹھنا آخر ہے کیا؟ کہنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا سنو، سامنے دیکھ رہے ہو نا وہ کتا جا رہا ہے، وہ جو کتا جا رہا ہے نا، کہا حضرت اس کتے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ کہا پتا بھی ہے وہ کتا کہاں کا ہے، وہ کتا میرے پیر کی گلی کا کتا. جب کوئی اپنے پیر کی گلی کے کتوں کا بھی احترام کرنے لگتا ہے، اللہ اسے نظام الدین اولیاء بنا دیتا ہے، اور جو اپنے پیر کے ایک ایک بچے سے محبت اور ادب کرنے لگتا ہے، اللہ اسے شیرو شاہ وقاری مداری بنا دیا. نعرہ رسالت، حق معید، دم مدار، سادات مکن پور شریف. بس آخر میں ایک میسج ہے، لاسٹ کا میسج، وہ توجہ سے سن لیں. پہلا میسج، جب تک رہیے اپنے شیخ کے وفادار رہیے، کیونکہ شیخ کی وفاداری میں ہی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. دوسرا میسج، ابھی کنڈے آئیں گے، کنڈے آئیں گے نا، کنڈے جانتے ہیں نا، امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز کراتے ہیں. کون کون کراتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے بھائی. سب کراتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر آدمی سوچتا نہیں 22 کی جگہ 13 کر لو، 16 کر لو، 14 کر لو، 18 کر لو، 42 کر لو، 50 کر لو، دوسری تاریخ میں بدل دو. توجہ، حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے سنی علماء، جس قدر بھی اہل سنت کے علماء پہلے گزر گئے، ہم سنیوں کے علماء، ان تمام علماء کا یہ رواج، یہ عمل تھا کہ وہ کنڈے 15 16 17 کو نہیں کرتے تھے، بلکہ 22 رجب ہی کو امام جعفر کے کنڈے منائے. یہ تو علماء کا بتایا ہے. جس قدر بھی خانقاہیں سنیوں کی ہیں، اجمیر، مکن پور شریف، دیوا شریف، اور جس قدر بھی خانقاہیں ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز 22 رجب ہی کو کرایا. ایک میسج یہ ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں وہ عمل کرتے رہو. جو اولی الامر
کرتے چلے آئے ہیں وہ عمل کرتے رہے. تازیہ باپ دادا اٹھاتے چلے آئے, ہمارے کاندھے پر حسین کا روضہ دکھائی پڑتا ہے, اور کنڈے کا اس رجب کو ہمارے باپ دادا سنی باپ دادا کرتے چلے آئے, کنڈے بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تیسرا آخری میسج, لاسٹ میسج وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے نمازی بن جاؤ میرے بھائیوں, 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگو. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں الحمد شریف نہیں یاد, ثنا نہیں یاد, قل نہیں یاد. میرے بھائی, قیامت کے دن اگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کی باری آئے گی تو بے نمازی بن کر ان کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے؟ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نماز ایک بہترین عبادت ہے, بے نظیر بندگی ہے, ایکسٹرا آرڈینری پریئر ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, حرام کاری سے بچاتی ہے, اپوترتا سے بچاتی ہے, پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے نماز. نماز کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے, توجہ سے سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز جان بوجھ کر ایک وقت کی چھوڑ دیا کرتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جایا کرتا ہے. آقا نے فرمایا, من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجہہ نور تبنہ, لیفٹ فجر صلاح there will be no light on his face. جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے پر نور نہیں رہتا. ومن ترک صلاۃ الظہر فلیس فی جسمہ قوۃ, جو ظہر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی. ومن ترک صلاۃ العصر فلیس فی اولادہ ثمرۃ تبنہ, ومن ترک صلاۃ العصر فلیس فی رزقہ برکۃ تبنہ, لیفٹ عصر صلاح there will be no power in his body. جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی. ومن ترک صلاۃ المغرب فلیس فی اولادہ ثمرۃ, جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے اس کی اولاد بڑھاپے میں اسے لات مار دیتی ہے. اور ومن ترک صلاۃ العشاء فلیس فی نومہ راحۃ, جو شخص عشاء کی نماز چھوڑتا ہے اسے اچھی نیند نصیب نہیں ہوتی. اگر چہرے پر نور چاہیے فجر کی نماز پڑھیے, اگر جسم میں طاقت چاہیے عصر کی نماز پڑھیے, رزق میں برکت چاہیے ظہر کی نماز پڑھیے, بڑھاپے تک ساتھ دینے والی اولاد چاہیے تو مغرب کی نماز پڑھیے, اگر اچھی نیند چاہیے عشاء کی نماز پڑھیے, اور اگر یہ 5 چیزیں چاہیے ہیں تو 5 وقت کی نماز پھیلی ہے ان سے نکھرتے فیضان مصطفیٰ. شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے, چشتیو قادریو سہر ورد و نقش بند, وابستہ سب ہیں دامن قطب المدار سے. چلتے چلتے نعت کے چند شعر اجازت